السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ محبت کی خوشبو روح میں اتر جائے تو زندگی جنت سی بن جاتی ہے۔ محبت میں آگ پہ جلتا دیوانہ جل بھی جائے تو ہونٹوں پہ آہ نہیں بلکہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بس کچھ کم وقت لوگوں نے محبت کے نام پہ جسموں کی تجارت شروع کر دی۔ ایک صاحب کی کال آئی، فارس تم سے اپنی محبت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسکرایا، فارس محبتوں کے لیے ہی تو ہے یہاں پہ۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا آپ ٹائم نکال کر کبھی ملاقات کریں گے؟ مختصر یہ ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، آہستہ سے بولا، 12 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی۔ ندا بہت خوبصورت تھی، دبئی سے پڑھائی کر کے آئی تھی، قانون پڑھ کر آئی تھی، کزن تھی میری۔ دوسری جانب میں نہ کوئی جاب، نہ کوئی فیوچر، نہ امیری، نہ اس کے جیسا خوبصورت، لیکن میں اس سے محبت کرتا تھا۔ سچ یہ بھی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن ہماری محبت میں ایک دیوار تھی، اور وہ دیوار تھی ہمارے اسٹیٹس کی، جو میں چاہ کر بھی نہیں مٹا پا رہا تھا۔ امی کو مجبور کیا ندا کے گھر رشتے کے لیے، لیکن جواب میں تانے اور بے عزتی۔ پھپھو لوگ کبھی بھی ندا کا نام میرے نام کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ امی ابو نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ اسے بھول جاؤ، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے چلا کر پوچھا، امی کیوں نہیں رہ سکتی؟ امی خاموش ہو گئیں۔ بابا بولے، وہ جس کمرے میں سوتی ہے اس میں بڑے بڑے 2 AC لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، جس گاڑی میں وہ گھومتی ہے اس گاڑی کی قیمت تمہارے گھر سے زیادہ ہے، اور تو اور اس کی پالتو بلی کا ماہانہ خرچہ ہمارے گھر کے 1 مہینے کے خرچ سے 2 گنا زیادہ ہے، اور بات کرتا ہے کہ ندا سے شادی کرنی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بابا آہستہ سے بولے، پیسے کا زمانہ ہے، دولت کما، پھر چاہے ملک کے وزیر کی بیٹی کو اپنی دلہن بنا لے۔ میں خاموش ہو گیا۔ دولت کمانا صرف فلموں میں جھٹ پٹ ہوتا ہے، حقیقت میں پل صراط سا سفر ہوتا ہے، غربت سے نکل کر محلوں تک جانا۔ میں ندا کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا۔ ندا کے گھر گیا، وہ گارڈن میں بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا، ندا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ندا مسکرائی، پہلے بیٹھو تو صحیح پاگل، پھر بات کر لیں گے۔ مجھے پاس بٹھایا۔ ہائے اس کے وہ لمبے بال، اس کی محبت بھری پلکیں۔ میں سر جھکا کر بولا، ندا مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ ندا آہستہ سے بولی، لیکن کوئی مانے گا ہی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ میں ندا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ندا کیا تم مجھ سے صرف اس لیے بچھڑ جاؤ گی کہ میں غریب ہوں؟ ندا نے میرا ہاتھ تھاما، نہیں شاکر، میں کبھی بھی تم سے نہیں جدا ہونا چاہتی۔ تم بہت اچھے ہو، عزت کرنے والے، خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے۔ بہت قسمت والوں کو تم سا ہم سفر ملتا ہے۔ میں بھی تم کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ میرے بابا، بھائی، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ میں نے ندا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ندا کیا میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہو؟ ندا نے محبت بھرے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ میں ہلکا سا مسکرایا، پھر آخری سی کوشش کر لوں ایک بار آپ کے بابا سے بات کرنے کی۔ میں بائک پہ جا رہا تھا، میری بائک خراب ہو گئی۔ کار BMW سگنل پر کھڑی تھی، اتنے میں ندا کے پاپا میرے برابر بیٹھے تھے۔ کار کھڑی تھی، میری طرف دیکھنے لگے۔ میں بائک کو بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں سگنل کھل گیا۔ پیچھے سے ایک کار والے نے مجھے گالی دی اور بولا، اپنی پھٹ پھٹی سائڈ پہ کر۔ میں اپنی اوقات، اپنا سٹیٹس اچھی طرح جانتا تھا، لیکن ندا کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ندا کے بابا سے ملنے ان کے آفس گیا، لیکن میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ رات کو بابا نے مجھے بہت ڈانٹا، ندا کا خیال اگر دل سے نہ نکالا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا، ہر راستہ بند تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کوئی راستہ نہیں۔ ندا کو فون کیا، کیا میرے بنا جی لوگی؟ ندا آہستہ سے بولی، پاگل، تمہارے بنا جی سکتی تو ابھی ابھی پائلٹ لڑکے کے رشتے کو انکار نہ کرتی۔ میں نے کہا نا شاکر، تمہارے ساتھ جینا ہے۔ 7 سال تک ہم دونوں اپنی فیملیز کو مناتے رہے، بالآخر ندا کی شادی زبردستی کروا رہے تھے کسی اور کے ساتھ۔ ندا نے مجھے قسم دی تھی اگر کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی تو خودکشی کر لے گی۔ میں نے بہت سمجھایا، پڑھی لکھی ہو ایسا نہ کرنا، تم بہت سمجھدار ہو۔ ندا روتے ہوئے بولی، سمجھدار ہوں اس لیے زبردستی مجھے کسی کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ندا کو اپنے ساتھ لے آیا اور کورٹ میرج کر لی۔
شاید سب کی نظروں میں یہ غلط ہو، لیکن آخر ایک ہی زندگی ہے، کس نے دوبارہ آنا ہے اس دنیا میں؟ پھر بھلا ایک انسان کی چاہت ہو اور وہ بھی پچھڑ جائے۔ ہماری شادی ہو گئی، میرے ماما بابا نے مجھے دروازے پہ روک لیا اور گھر سے نکال دیا۔ مشکلات کا سفر شروع ہوا۔ لاہور چلا آیا، کرائے کا گھر لیا جس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس میں نہ اے سی تھا، نہ کوئی پرسکون بستر۔ میں ندا کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ اداس تھی۔ مجھے محسوس ہوا میں نے بہت غلط کر دیا، محبت کی خاطر اس بیچاری سے سب سکون چھین لیے۔ لیکن ندا میرے ساتھ خوش تھی، بہت خوش۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور پیار سے بولی، میری جان اب ہم ایک ہیں، ہمارے دکھ سکھ سب ایک ہیں۔ وقت گزرنے لگا، کبھی ایک گھر سے نکالے جاتے تو کبھی دوسرے سے۔ گھر کا کرایہ ٹائم پہ نہ دے سکتے تھے۔ ندا ہر قدم میرے ساتھ رہی۔ ایک وقت ایسا آیا ہم دونوں نے 2 دن روٹی نہ کھائی۔ میں گھر آیا خالی ہاتھ۔ ندا برگر پیزے کھانے والی آج 2 دن سے بھوکی تھی۔ میں بہت رویا تھا۔ ندا کے پاؤں پکڑ لیے، ندا یہ سب میری وجہ سے ہے نا؟ سونی کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے۔ وہ میرے ماتھے پہ بوسہ کر کے بولی، پاگل ایسا نہ کہا کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر ایک دن مجھے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ ندا کو بتایا، ندا میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر حالات بدلنے لگے، میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، اپنا گھر خرید لیا، کالونی میں شفٹ ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ صرف 8 سال میں اتنی ترقی کر لی جتنی میں پچھلے 26 سال میں نہ کر سکا تھا۔ ندا کے چہرے پہ خوشیاں تھیں۔ رفتہ رفتہ سب سے ملنا جلنا شروع ہوا۔ ندا سارا دن بچوں کے ساتھ مصروف رہتی اور میں اپنی جاب پہ۔ رات کو گھر آتا، ندا سے محبت بھری باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا۔ لیکن ندا کا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا۔ وہ گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ مسکرا دیتی۔ پھر ایک دن میں اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا آپ کی بیوی کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے۔ میں وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ندا باہر بیٹھی تھی بچوں کے ساتھ۔ میں ندا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ندا میری زندگی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، پاگلوں کی طرح شہر شہر گھوما۔ ندا نے میرا ہاتھ تھاما، میرے ماتھے پہ بوسہ کیا، آہستہ سے بولی، پاگل بس کر دو نا اب، کتنا تھکاؤ گے خود کو میرے لیے؟ میں ندا کو سینے سے لگا کر بولا، ندا میں کب تھکا ہوں بھلا؟ اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ بے دھیانی میں کب میرے پاؤں کو شیشے کے ٹکڑے سے کٹ لگ گیا، خیال ہی نہ تھا۔ میں اپنے سب درد بھول چکا تھا۔ ندا آہستہ آہستہ بولی، تم بہت اچھے ہو، تم نے ساتھ نبھایا، مجھے خیر خوشی دی، لیکن اب وقت جدائی ہے، مجھے مسکراتے ہوئے الوداع کرو نا۔ میں نے آہستہ سے کہا، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم تو میری روح ہو۔ ندا نے بیٹی کی طرف اشارہ کیا، بالکل تم جیسی ہے، بہت خیال رکھنا میرے بچوں کا اور اپنا بھی۔ ندا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولا، جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی تھی تم رات بھر نوافل ادا کرتی، اللہ کی عبادت کرتی، مشکل آسانی میں بدل جاتی۔ آج میں ساری رات اللہ سے تم کو مانگوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، نہیں پاگل، بس اپنا خیال رکھنا۔ پھر آنکھوں کے سامنے سے وہ ہمارا 12 سال کا سفر چند لمحوں میں گزر گیا۔ اس نے آخری ہچکی لی اور مجھے چھوڑ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا، اسے قبر میں اتارا، دل چاہا ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ وہ مجھ سے کیسے بچھڑ گئی؟ وہ اکثر کہا کرتی تھی، جب میں نہ رہی تو تم کو لگ پتہ جائے گا، اور اللہ کی قسم آج اس کے بنا ویران ہو چکا ہوں۔ زندہ ہوں تو بچوں کی وجہ سے، ورنہ کب کا مر گیا ہوتا۔ موت سے بھی زیادہ درد دیتا ہے اس کے بنا جینا جس کو محبت سے سینے لگایا ہو۔ فارس، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر عورت میری ندا جیسی ہو جائے، ہر حال میں ساتھ نبھانے والی، ہر درد میں ہمدرد بننے والی، اور مرد مجھ سا ہو جائے، خیال رکھنے والا، ساتھ نبھانے والا اور عزت کرنے والا۔ اور ہاں، عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی، جو بے وفا ہوتی ہیں انہیں کبھی محبت ہی نہیں ہوتی، ورنہ عورت نبھانے پہ آ جائے تو مجھ سے 3rd کلاس کو سینے لگا کر پوری دنیا سے لڑ جاتی ہیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہم سفر اگر ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کا محبت سے ہاتھ تھام لو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو دوستو، ندا اور شاکر کی محبت کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کہانی کا ہرگز یہ سبق نہیں کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے کورٹ میرج کی جائے، بلکہ اس کا سبق یہ ہے کہ دولت ہی سب کچھ نہیں،
اگر پیار محبت کے ساتھ رہا جائے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا جائے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں تو زندگی بھی جنت بن جاتی ہے۔ اور شادی کا اصل مقصد بھی یہی ہے، ورنہ جسمانی خواہشات تو جانوروں کی بھی ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔